سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الأوفي ابن عباس في الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله وكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله: فإن الله غفور رحيم. فأنزل الله الجلد والتوبة فالتوبة تقبل والشهادة ترد. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس سے مراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم ہیں، آپ کی بیویاں ہیں. رواہن اہل النفاق کہ منافقوں نے جب تہمت لگائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، کیونکہ تہمت لگانے کی بنیاد جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے جو رئیس المنافق. بعد میں بعض مسلمان بھی بیچارے پھسل گئے، لیکن اصل بنیاد رکھنے والا چونکہ منافق ہے تو نسبت اسی کی طرف کی گئی. فَأَوْجَبَ اللَّهُ لَهُمُ اللَّعْنَةَ وَالْغَضَبَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تہمت لگانے والوں پہ لعنت اور اپنی ناراضگی کا اظہار واجب فرمایا. وَبَاءُوا بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ایسی بات کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو تھا، یہ تمام آیات جو ہیں فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے قاعدہ اتارا، فرمایا: والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک بیویوں پہ تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہ لا سکیں، کیونکہ اگر 4 گواہ لے آئے تو پھر تو حد زنا لگے گی، لیکن تہمت لگائی اور گواہ نہیں ہے تو اب حد قذف لگے گی. الی قولہ فإن اللہ غفور رحیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں نازل فرمائیں. فرمایا ایک تو ان کو 80 کوڑا لگے گا حد قذف کا، اور اس کے بعد وہ مردود شہادہ بھی ہوں گے. پھر اللہ نے حکم دیا مگر وہ لوگ جو توبہ کریں. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ تو ان کی قبول ہوگی لیکن شہادہ ان کی رد ہوگی. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس قسم کی تہمت لگائی ہے تو وہ مردود الشہادہ ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اس کی شہادت قبول ہوگی،
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کے بعد بھی ایسے بندے کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الأبواب بن حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال فسر سورة النور۔ حضرت ابن عباس نے سورة النور کی ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرمایا فلما أتى على هذه الآية، جب اس آیت میں پہنچے ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات، کہ جو لوگ تہمت لگائیں پاک اور غافلہ جو گناہوں سے دور ہیں، ان باتوں سے دور ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے بھی شان عائشہ وازواج النبی، یہ آیت جو ہے بطور خاص بی بی عائشہ اور حضور کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ وہی مبہمۃ ولیست لہم توبۃ، لیکن اس آیت میں ابہام ہے، اس میں توبہ کا ذکر نہیں ہے، اور ایک آیت میں توبہ کا ذکر موجود ہے۔ ثم قرأ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء إلا الذین تابوا من بعد ذلك فأصلحوا فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف اولئک توبۃ، یعنی جن لوگوں نے حضور نے فرق یہ کیا کہ جن لوگوں نے حضور کی بیوی سے تہمت ہے اس کے لیے توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، حضور کی بیوی کے علاوہ اگر تہمت لگائی تو توبہ کرے تو توبہ قبول ہوگی۔ قال فهم بعض القوم ان يقوم اليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور، کہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ارادہ کیا کہ اٹھ کے حضرت ابن عباس کے پیشانی چومیں کہ انہوں نے دونوں آیتوں کا حل فرما دیا کہ یہ آیت جو ہے بطور خاص ازواج رسول اور یہ آیت جو ہے عام لوگوں کے لیے، تو بہرحال ازواج رسول کے لیے لفظ توبہ کا ذکر نہیں ہے، اور جو غیر ازواج رسول کے لیے ہے اگر وہ توبہ کریں گے تو توبہ ان کی قبول ہوتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والا جو ہے یا سب کرنے والا، گالی دینے والا، وہ زندیق ہو جاتا اور زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جہاں تک ازواج رسول کا تعلق ہے تو اب حضرت حسان جیسے آدمی تہمت میں شریک ہوئے، حضرت مصطح جیسے صحابی بدری شریک ہوئے، بی بی حمنہ بنت جہش حضور کی بیوی بی بی زینب کی بہن شریک ہو گئی، لیکن ان کی توبہ تو قبول ہو گئی۔ اللہ کا بچوں کے بدریوں کے لیے تو مغفرت کا وعدہ ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی لیکن اصل تہمت لگانے والے نہیں تھے، لیکن بیچارے شریک ہو گئے، لوگوں کی باتیں سن کے ان کی باتوں میں آ گئے، اور تھے پکے مومن، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں البتہ جو منافق تھے ان کے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی منافق تھے، اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی سزا بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَقَوْلُهُ وَهِيَ مُبْهِمَةٌ مَنْعَامَةٌ فِي تَحْرِيمِ قَذْفِ كُلِّ مُحْصَنَةٍ، کہ ہر پاک عورت پہ تہمت لگانے والے کے حق میں وَلَعْنَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ هَذَا فِي عَائِشَةَ وَمَنْ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا أَيْضًا الْيَوْمَ فِي الْمُسْلِمَاتِ قَالَ فَلَهُ مَا قَالَ اللَّهُ وَلَكِنْ عَائِشَةَ كَانَتْ أُمًّا فِي ذَلِكَ۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتی ہیں کہ چاہے یہ آیت بی بی عائشہ کے شان میں اتری ہے، لیکن اس کا حکم آج بھی عام ہے کہ اگر کوئی بندہ آج بھی کسی مسلمان عورت پہ زنا کی تہمت لگائے تو یا تو گواہ پیش کرے، اور اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر حد قذف ہوگی، یعنی اس کو 80 کوڑا لگایا جائے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے بارے میں کہے یہ الگ مسئلہ ہے، یہ تو تھا نا عام عورتوں کے لیے۔ اگر ایک آدمی نے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو دیکھا تو اب گواہ تو ہے نہیں، تو کیا کرے؟ اگر گواہ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، حد زنا جاری ہو جائے گی،
لیکن اگر گواہ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ملاعنہ. ملاعنہ کا معنی لعان، کہ قاضی یا حاکم یا جو بھی اولو الامر ہوگا وہ دونوں کو بلائے گا میاں بیوی کو، اور خاوند سے کہے گا بھی تم نے اپنی بیوی پہ یہ تہمت لگائی ہے، اگر تم اس میں سچے ہو تو 4 دفعہ قسم کھا کے کہو کہ میں سچا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، اور 5ویں دفعہ کہو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر وہ بندہ 4 قسمیں کھا جائے تو گویا 4 قسمیں 4 گواہوں کے برابر ہو گئی، اب وہ حد سے بچ گیا. اب قاضی کہے گا عورت سے کہ تم بتاؤ، یا تم اقرار کر لو کہ تم نے گناہ کیا ہے تو اعتراف کرنے کے بعد اس پہ حد زنا جاری ہوگی. اگر وہ اعتراف نہ کرے تو قاضی کہے گا تم بھی 4 قسمیں کھاؤ. 4 قسمیں کھانے کے بعد 5ویں دفعہ کہو کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو. اب 5 دفعہ جب وہ کہہ لے تو اس پہ بھی حد ڈل گئی. اب حد اس کو غضب کی نہیں لگے گی، اس کو زنا کی نہیں لگے گی، کیونکہ اس نے قسمیں کھا لی صداقت کی، اس نے بھی قسمیں کھا لی. اب قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا کہ ملاعنہ کے بعد، لعان کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے خاوند پہ حرام ہو جاتی ہے، اب وہ پھر کبھی کٹے نہیں. اب مفسر فرماتے ہیں عذابی عائشہ ومن صنع مثل هذا، بی بی عائشہ کے بارے میں ہے یا آج بھی کوئی مسلمان عورت پہ تہمت لگائے، لیکن فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی عائشہ تو سب کی ماں ہے، ان پہ تہمت لگانا تو اور بہت بڑا گناہ ہے. وقد اختار ابن جریر عمومها وهو الصحیح، اور ابن جریر فرماتے ہیں یہ حکم عام ہے. ويعدد العموم ما رواه ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن اخي وهب حدثني امي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ حکم عام ہے سب کے لیے، جو بھی مسلمان عورتوں پہ تہمت لگائے اس کی یہ سزا. ہاں باقی تو کوئی شک نہیں، اور مسلمان عورت بھی حضور کی بیوی ہو تو پھر جرم اور بڑھ جاتا. اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ جو بندے کو ہلاک کرنے والے ہیں ان سے بچو. 7 ایسے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. قیل وما ہن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ 7 گناہ کون سے ہیں جن سے ہم بچنے کی کوشش کریں؟ آپ نے فرمایا پہلا گناہ تو یہ ہے کہ الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ کے صفات میں شریک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ غیروں میں ثابت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی غیر کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھو. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا گناہ ہے جو بندے کو برباد کر دے. اور اس کے بعد فرمایا والسحر، اور جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو کرنا، کسی مسلمان کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا، تو یہ گناہ جو ہے یہ بھی برباد کر دے گا. حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا من تسحر فقد کفر، کہ جو آدمی سحر سیکھتا ہے یا سحر کرتا ہے اور اس کو اپنا جائز بھی سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ سحر جو ہے بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی ایسا گناہ ہے قتل کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاتل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتے ہیں. بہت بڑی سزا ہے قاتل کے لیے. ہاں مگر وہ جیسے زانی ہے یعنی اس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو قاضی کے حکم سے قتل ہوگا. یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے قتل کر سکے. اس نے کسی بندے کو قتل کیا ہے قصاص میں قتل ہوگا، لیکن فیصلہ اسلامی کورٹ کرے گی. ہر بندے کو حق نہیں کہ اپنے عزیزوں کو بدلہ خود اٹھ کے لینا شروع کر دے، وہ تو پھر دنیا میں فساد ہو جائے گا، نظام عالم قائم نہیں رہے. اس لیے فرمایا قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی انسان کا قتل نہ حق یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے ایک بندے کو قتل کرنا اللہ کی ساری مخلوق کے قتل کرنے کے برابر.
اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کی حرمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ ہے، یعنی جب بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے گویا اس نے کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ اہانت کی۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کا کھانا لینا دینا لکھنا لکھوانا، چونکہ حضور نے سب پہ لعنت بھیجی۔ آپ نے فرمایا آکل الربا وموکلہ، کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَكْلَ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیموں کا مال کھانا، کہ ان کا تو گوارث ہے نہیں، ان کا مال ہڑپ کر گیا، ان کے مال کو نعوذ باللہ ہضم کر گیا، تو یہ بھی ایسا گناہ ہے جو بندے کو ہم ہلاک کر۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اگر کافروں سے لڑائی ہو جائے، جہاد ہو جائے تو پشت دکھا کے بھاگنا، یہ بھی ایسا جرم ہے جو بندے کو ہلاک کر دیتا۔ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الغافلات المؤمنات، اور پاک عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو تہمت لگانا جو ہے تو یہ بھی ان گناہوں میں ہے جو گناہ بندے کو ہلاک کر دینے والے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک عورت پہ تہمت نہیں لگتی، اس کا پورا خاندان ڈوب جاتا ہے، تو اس سے پھر فساد شروع ہوتے ہیں، اس سے بڑے بڑے قبائلی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑے جرائم ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ گناہ تو ویسے گناہ ہے، یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف ہم نے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، بلکہ حضور پاک رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمحقرات من الذنوب، آپ نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو۔ چھوٹے یہ سمجھ لو یار کسی کو دیکھا ہے نا عورت کو، کیا ہے چھوٹا گناہ ہے، فرمایا یہی چھوٹے گناہ جو ہیں ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور حضور نے مثال دی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب بندہ آگ جلاتا ہے تو بڑی لکڑی کو تو آگ نہیں لگتی، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتا ہے، ان کو جب آگ پکڑتی ہے تو بڑی لکڑی کو بھی آگ پکڑ لیتی ہے، تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہی بڑے بن جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا پہلی دفعہ ایک آدمی نے اللہ معاف کرے داڑھی مڈائی ہے تو صغیرہ گناہ ہے، لیکن جب دوبارہ مڈائے گا، بارہ مڈائے گا تو کبیرہ گناہ ہو گیا، کیونکہ صغیرہ گناہ کو بار بار کرنے سے وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا، کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا بار بار کرنے سے، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو بندہ سچی توبہ کرے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں اور بڑے گناہوں سے بھی بچیں، بڑے گناہ بھی ہلاک کرتے ہیں اور چھوٹے گناہ بھی انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اخرجاہ فی الصحیحین، یہ حدیث مبارک جو ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی، من حدیث سلیمان بن بلال بہ، وقال الحافظ ابو القاسم الطبرانی قال حدثنا محمد بن عمر ابو خالد الطائی المحرمی حدثني ابي وحدثنا ابو شعيب الحراني حدثنا جدي احمد بن ابي شعيب قال حدثني موسى ابن اعين عن ليث النبي اسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قذف المحصنة يهدم عملا 100 سنة۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی عورت کو، کسی پاک بی بی کو زنا کی ناجائز تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس کے 100 سال کے عمل برباد کر دیتے ہیں، یعنی 100 سالہ عمل اگر ہوں ورنہ 100 سال تہمت بھی کم ہوتی ہے لوگوں، اللہ قلیل ہوتی، معنی یہ ہے کہ اتنے عمل بھی ہوں تو سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تنبیہ، اچھا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ صرف یہ معنی نہیں کہ کوئی مرد کسی پاک عورت پہ تہمت لگائے تو یہ سزا ہے، عورت بھی اگر کسی مرد پہ تہمت لگائے تب بھی یہی سزا ہے، یعنی مرد نے عورت پہ زنا کی تہمت، اچھا عورت زنا کی تہمت کہ میرا خاوند جو ہے زانی ہے، فلاں عورت سے زنا کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے جو مرد کے لیے۔
اچھا مرد پہ تہمت لگائے تب بھی یہی سزا کہ ایک مرد نے عورت پہ تہمت نہیں لگائے تو فلاں بندہ جو ہے زانی ہے، فلاں عورت سے زنا کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہی سزا۔ اچھا عورت پہ تہمت لگائے کہ فلاں عورت زانی ہے، اس کے لیے بھی یہی سزا۔ یہ تو صرف ذکر کر دیا گیا کہ کوئی مرد عورت پہ تہمت لگائے، باقی چیزیں جو ہے وہ معلوم ہیں کہ مرد عورت پہ تہمت لگائے یا عورت مرد پہ تہمت لگائے یا مرد پہ تہمت لگائے یا ایک عورت دوسری عورت پہ تہمت لگائے، سب کے لیے سزا کا یہی حکم ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ تبارک و تعالی یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو یحییٰ الرازی عن عمرو بن ابی قیس عن مطرف عن المنہال عن سعید بن جبیر ان ابن عباس قال انهم يعني المشركين اذا رأوا انه لا يدخل الجنة الا اهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجهد ويجهدون ويختم على افواههم وتشهد ايديهم وارجلهم ولا يكتمون الله حديثا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قیامت والے دن جب مشرک کافر یہ دیکھیں گے کہ جنت میں تو صرف مومن جا رہے ہیں، نمازی جا رہے ہیں، وہ کہیں گے آؤ بھائی ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں، ہم بھی کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا، جب ہم پھر جائیں گے تو ہمیں بھی جنت مل جائے گی، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ہم انکار کر دیں۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمیں تیری قسم ہے ہم نے شرک نہیں کیا ہے۔ تو سارے فیصلہ کر اللہ حکم دیں گے فَيَخْتَمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ کہ ان کے زبانوں پہ مہر لگا دو، وَتَشْهَدُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ اللہ حکم دیں گے کہ ہاتھ پاؤں گواہی دو کہ کہاں کہاں تم نے سجدے کیے ہیں، کہاں کہاں تم نے جا کے اپنے نظریں مانی ہیں، کہاں کہاں کی تم نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اللہ کے سامنے کیسے بات چھپا سکتے ہیں؟ تو اب بجائے زبان کے ہر عضو گواہی دیں۔ اس میں یہاں نقل کرنے کا معنی یہ ہے کہ آج اگر تم کسی عورت کو یا مرد کو تہمت لگا رہے ہو، اسلامی قانون ہے نہیں، تمہارا کچھ نہیں بگڑا، یہ تم قیامت میں پھر جاؤ اللہ ظاہر کریں گے تمہارے گناہ۔ وروى ابن ابي حاتم وابن جرير ايضا حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه عرف الكافر بعمله فيجهد ويخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك ويقول كذبوا، ويقال أهلك وعشيرتك ويقول كذبوا، فيقال احلفوا فيحلفون، ثم يسمهم الله وتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم ثم يدخلهم النار۔ حضرت ابی سعید سے روایت ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کافر اپنے عمل سے پہچانے جائیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے، وہ جھگڑا کریں گے ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے گناہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا۔ تو ان کو کہا جائے گا ہؤلاء جیرانک یہ تیرا گواہ، تیرا ہمسایہ گواہی دیتا ہے تم نے یہ کیا ہے۔ وہ کہے گا اللہ نہیں آئے گا، وہ ہمسایہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ کہیں گے اچھا تیرے گھر والے تیرے رشتے دار گواہی دیتے ہیں، وہ کہے گا اللہ نہیں، یہ تو ناراض ہے، جھوٹ بولتے ہیں، میرے خلاف جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا قسم کھاتے ہو کہ ہاں جی بالکل قسم کھاتے ہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں، تو قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو ثم یسمہم اللہ، پھر اللہ ان کو بہرا کر دیں گے، گونگا کر دیں گے۔ فتشہد علیہم ایدیہم والسنتہم، اب ان کی زبانیں بھی اور ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ ثم یدخلہم النار، لیکن یاد رکھیں کہ جب زبانوں پہ مہر لگ گئی تو پھر زبان کیسے گواہی دے گی؟ تو اس کے اندر دو قول ہیں۔ خلاصہ درس میں نے عرض کر دیا تھا
ایک قول تو یہ ہے کہ ایک دفعہ مہر لگ گئی، سارے اعضاء نے گواہی دی، پھر وہ مہر ہٹا دی گئی، اب زبان خود بخود کہے گی جب سارے ہاتھ پاؤں بول رہے ہیں اب کیا کریں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں مہر لگانے کا معنی یہ ہے اللہ ایسی مہر لگا دیں گے کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکے گی، جو سچ ہوگا وہی بولے گی کہ جو سچی بات ہے ظاہر کرو، اس کے علاوہ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دے گے کہ اب جہنم میں لے جاؤ۔ وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا ابو شيبہ ابراہیم ابن عبد اللہ ابن ابی شیبۃ الکوفی۔ ویسے بھی اب آپ دیکھیں نا کہ سائنس جو ہے وہ جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے اور علوم حدیثہ اور علوم جدیدہ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں، خدا کی قدرت ہے کہ اسلام کی صداقت اتنا نمایاں ہو کے چلی آ رہی ہے۔ اب مثال کے دور میں دیکھیں کہ بہت پرانے دور سے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں نا، انگلیوں کے نشانات، یہ ایک سب سے بڑا معتمد ذریعہ تھا اور ہے کسی مجرم کی شناخت کہ بھئی شناخت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، عزیز ہیں، اللہ نے ہر کسی کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ الگ الگ۔ اچھا وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، پھر جب جرم ہوتا ہے وہاں سے نشان اٹھائے جاتے ہیں اور پھر ان کو ملایا جاتا ہے، اگر وہ مل گیا تو مجرم پکڑا گیا۔ تو یہ بات جو ہے یعنی ہمارے جدید علوم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آئی، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ دیکھو کافر انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے، ہڈیاں مل جائیں گی، گوشت سڑ جائیں گے، بندہ گل سڑ جائے گا، تو کیسے دوبارہ پتہ لگے گا کہ یہ فلاں بندے کی باڈی ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں، دیکھا نہیں ہم نے کیسے تمہارے پور بنائے ہیں۔ وہاں اللہ نے بنانا کا ذکر کیا، بنانا کا معنی پور، تو مانا یہ ہے کہ دیکھو پور جب ایک دوسرے کے خط نہیں ملتے اس سے پہچانا جا سکتا ہے، جب ہم ایسی نفیس چیز بنانے والے ہیں تو ہمیں ہڈیوں کا ڈھونڈنا کیا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں واضح فرما دی، 1400 سال پہلے قرآن میں واضح فرما دی کہ انسان کا یہ جو پور ہیں یہ قدرت کی صنائی کا ایک عجیب ترین نمونہ ہے۔ اچھا اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہر چیز قیامت میں بولے گی، ہر چیز جو ہے قیامت میں گواہی دے گی، اور جب گواہی دے گی تو کافر چیخ پڑیں گے اور کہیں گے، قرآن میں ہے کہ کافر کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے بھئی تم ہم پر کیوں گواہی دے رہے ہو؟ بھائی دنیا میں اگر جرم کیا ہے کہ گناہ کیا ہے تو کٹھے تھے ہم، اب تم ہمارے خلاف جھڑ کے گواہ بن گئے ہو۔ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس اللہ نے ہمیں بولنے پہ مجبور کر دیا ہے جو ہر چیز کو بلوا سکتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم بھی بول رہے ہیں، اگر زبان بول سکتی ہے تو چمڑا بھی بول سکتا ہے، پاؤں بھی بول سکتے ہیں، ہاتھ بھی بول سکتے ہیں۔ اسی طرح اب آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں بندہ پاؤں رکھتا ہے پاؤں کے نشان اٹھاتے ہیں، ہاتھ لگ جائے ہاتھوں کے نشان اٹھاتے ہیں۔ اس نے بندوق پکڑی تھی، پسٹل پکڑا تھا، اس پہ فنگر پرنٹس آ گئے، پاؤڈر ڈالا، فوٹو اٹھا لیا، تو ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ نہیں گواہی دے رہی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر چیز جو ہے گواہی۔ اچھا اسی طرح اللہ نے 2 مقام پہ ذکر فرمایا ہے کہ جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں جو ہیں ایسی پھٹی ہیں تو پھٹی رہ گئی۔ اچھا جھکی ہے تو جھکی رہ گئی۔ آج دیکھ لیں جدید تحقیق جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو کیمرے کے سامنے بٹھائیں گے، کہیں گے آنکھیں کھلی رکھو، آنکھوں کی پتلی سے پکڑا جاتا ہے مجھے کہ یہ ہاں کیوں۔ اچھا اس میں ابھی کوئی رد و بدل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ چلو ہاتھوں پر تم دستانے چڑھا لیے نا، تمہارے فنگر پرنٹس نہیں آئیں گے، آپ کیا کرو گے؟ نہیں دیکھو گے، دیکھو گے تو صحیح نہ، چاہے نا سے دیکھو بغیر رہنا کہ دیکھو، دیکھو گے تو اندھے بن کے تو واردات نہیں کر سکتے نا، واردات میں آنکھیں تو کھولو گے، بلکہ چور تو 4 آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ
شریف آدمی دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیں کہ آج دور میں یہ ثابت ہو گیا کہ آنکھ کی پتلی جو ہے وہ بھی گواہی میں کام آ رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شاخصۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تو ان کی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پلکوں کو جھپک سکیں. کھلی ہے تو بس کھلی ہے، بند پڑی ہے تو بند پڑی ہے. تو جو چیزیں آج علم ثابت کر رہا ہے وہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما چکے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے پڑھا ہے کہ تعویذ لکھنے کے کام آئے گا. یہ بندہ جب مر جائے گا تو اس کے اوپر پھرائیں گے تو بخشا جائے گا، یا مولوی ختم پڑھے گا تو کوئی حلوے کی پلیٹ مل جائے گی. ہم نے تو قرآن اسی لیے پڑھا ہے. مصیبت تو یہ ہے نا، ہم نے قرآن میں تو تدبر اور تفکر سے کام ہی نہیں کیا. ہم نے تو اس کے اندر غور ہی نہیں کیا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور اللہ نے قرآن کیوں اتارا. آنکھوں میں سجانے کے لیے اور گلے میں لٹکانے کے لیے آیا تھا. قرآن جو ہے وہ زندوں کے لیے اللہ نے اتارا ہے، مردوں کے لیے تو نہیں اتارا. جب مر جائے تو صدقہ ہیلا اسقاط کرو. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو آج کا جدید علم جو ہے وہ اوپر جا رہا جتنا بھی چلا جائے. اب آپ دیکھیں نا جی کہ ابھی جو سونامی میں طوفان آیا، اب اس کی جو تحقیق ہے وہ یہی آخری نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھئی پانی جو تھا سمندر کا اس علاقے میں، اس جگہ میں سارا پانی واپس اندر جانے لگ گیا. ساحل خالی ہو گئے پانی سے. لوگ حیران ہیں کہ پانی واپس کدھر جا رہا ہے. اچھا، وہ پانی واپس گیا اور لوگ اس کی حیرت میں کھڑے ہیں اور پریشان ہیں کہ کیا مطلب ہے یار، پانی بجائے لہریں ادھر آنے کے واپس جا رہا ہے. اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے اتنی تیزی سے اتنی گرم ہو کے نکلا کہ 200 فٹ اونچی اس کی لہریں چلی گئی. اور وہ تباہی کا اب 200 فٹ اونچی دیوار پانی کی آ رہی ہے. اور کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھا نہیں ہم غریب ملکوں پہ یہ بڑے ملک بڑے ہنستے تھے کہ بے وقوف ہیں، یہ دریاؤں کے رخ نہیں موڑ سکتے، ہر جگہ طوفان ہیں، ہلاکتیں ہیں. اب جب اللہ نے سر پہ ڈالا ہے اب کہتے ہیں ہاں یار یہ تو واقعی بڑی مصیبت ہے. بھائی کون مقابلہ کرے؟ دیکھو نا 200 فٹ اونچی دیوار پانی کی چلی آ رہی ہے اور جہاں سے گزرتی گئی ہر چیز ڈوب گئی، تباہ ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ یہ پانی واپس کیوں گیا، پھر اوپر کیوں آیا؟ تو اس میں تحقیق یہ ہوئی ہے کہ اللہ نے جو زمین بنائی ہے نا، اس زمین کی ایک تہ، ایک پرت جو ہے وہ ٹوٹ گیا. ٹوٹنے سے وہ پانی جو تھا جیسے گڑا بن جائے تو پانی پھر گڑے میں واپس جاتا ہے، وہ نیچے گیا. نیچے جانے کے بعد جو ہے وہ نیچے کی جو شدت حرارت تھی اس سے وہ گرم ہوا، گرم ہو کے جوش مرا اور باہر نکلا. اب یعنی کہ ایک ریسرچ ہے، تحقیق ہے، ابھی اور تفصیلات آئیں گی دنیا میں. لیکن آپ دیکھیں قرآن نے پہلے فرمایا ہے نا کہ اذا البحار سعرت، کہ جب ہم ان دریاؤں کو دہکا دیں گے آگ سے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے اذا البحار فجرت، جب دریا پھٹ پڑیں گے. اسی طرح قرآن کہتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ ملے ہوئے جڑے ہوئے تھے ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا. تو وہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ زمین آسمان بھی پہلے جڑے ہوئے تھے، پھر ان کو الگ کیا گیا. اسی طرح زمین کے طبقات جو ہیں وہ بھی جڑے ہوئے تھے، اور نیچے اس کے ایک غذائے حجری ہے، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو نیچے وہ جہنم ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان تحت البحر نارا، کہ اس سمندر کے نیچے ایک جہنم کی آگ ہے. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سمندر کے پانی سے وضو نہیں فرماتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت دریا ہے، سمندر ہے، فرمایا کہ نہیں. حضور نے فرمایا یہ آگ ہے، میں آگ سے کیوں وضو کروں، لہذا میں آگ سے وضو نہیں کرتا. تو اسی طرح جیسے قرآن میں آتا ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ پھر اس سمندر میں ڈال دیں گے،
اور نیچے کا پردہ جو ہے وہ غذائے حجری جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، تو نیچے جہنم کی آگ ہے، اوپر سورج اور اس کی تپش ہے، تو پھر یہ سارے کے سارے پھٹ جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو آج آپ دیکھیں، ان تحقیقات کو سامنے رکھیں اور اللہ کے قرآن پہ غور و فکر کریں اور تدبر کریں، تو جن چیزوں پر یہ ابھی پہنچ رہے ہیں 1400 سال پہلے اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ نے فرمایا کیا تم قرآن میں یہ تدبر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پہ کچھ تالے پڑ چکے ہیں کہ قرآن پر غور ہی نہیں کرتے۔ اب اللہ ان کو حکم دیں گے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو شیبہ ابراہیم بن عبد اللہ بن ابی شیبۃ الکوفی قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال حدثنا ابو عامر الاسدي قال حدثنا سفيان بن عبيد المكتب بن الفضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن انس بن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں موجود تھے، فضحك حضور ہنس پڑے، حتی بدت نواجذہ، حضور کی داڑھ مبارک بھی اتنے ہنسے کے نظر آنے لگی۔ ثم قال تدرون مما ضحكوا، اس کے بعد حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو میں اتنے کیوں ہنسا ہوں؟ قالوا قلنا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ قال من مجادلۃ العبد ربہ، آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یقول یا ربی الم تجرنی من الظلم، کہے گا میرا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ مجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، آپ عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے ہاں میرا وعدہ ہے۔ فیقول لا اجید علی شاہدا الا من نفسی، وہ کہے گا اللہ میاں پھر یہ کیسا عدل ہے کہ ان گواہوں پر، ان کے لکھے پہ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں جن گواہوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، نہ وہ میری جنس سے ہیں، خدا جانے فرشتے کہاں تھے، کہاں بیٹھے تھے، کہاں لکھ دیا۔ اللہ میاں میں تو نہیں مانتا، میں تب مانوں گا آپ کا عدل کہ میرے اپنی کوئی گواہ ہو۔ فَيَقُولُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَبِالْكِرَامِ عَلَيْكَ شُهُودًا، اللہ فرمائیں گے اچھا ہم تمہارے اندر سے گواہ دیتے ہیں۔ فَيَخْتَمُ عَلَى فِيهِ فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ أَنْطِقِي فَتَنْطِقُ بِأَمْرِهِ، اللہ فرمائیں گے اس کی زبان بند ہو جا، اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو پاؤں کو بولو، وہ سب بول پڑیں گے۔ ثم يخلى بينه وبين الكلام ويقول بعدا لكن وسحقا فان كن كنت انازل، جب ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے تو وہ ان کو کہے گا ہائے افسوس ہے تمہیں تو میں آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، تم خود گواہ بن گئے ہو، اچھی گواہی دے دی تھی، میں تمہیں جہنم میں جلنے سے جھوٹ بول رہا ہوں خدا کے سامنے، تم کھڑے ہو گئے میرے اوپر گواہی دینے کے لیے۔ وقد رواه مسلم النسائی جميعا النبی بکر بن ابی النضر النبی ان عبد الله الاشجعی عن سفیان الثوری به، ثم قال النسائی لا اعلم احد روى هذا الحديث عن سفیان الثوری غیر الاشجعی وهو حدیث غریب والله اعلم، هكذا قال وقال قتادہ ابن آدم واللہ ان علیک لشہودا غیر متہمۃ من بدنک، اللہ فرمائیں گے کہ آدم کے بیٹے تم پہ ایسے گواہ میں تیرے بدن سے پیش کروں گا جن پہ تو تہمت بھی نہیں لگا سکتا۔ فراقبهم واتقوا اللہ واتق اللہ بصدقک وعلانیتک، اللہ فرماتی ابن آدم اپنے ان اعضاء کی حفاظت کرو، نگرانی کرو، اللہ سے ڈرا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں یہ تیرے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، اللہ پر تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ الظُّلْمَةُ عِندَهُ ضَوْءٌ وَالسِّرُّ عِندَهُ عَلَانِيَةٌ، اندھیرا بھی اس کے سامنے روشنی ہے، جو بات چھپی ہے اس کے سامنے کھلی ہے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يَمُوتَ وَهُوَ بِاللَّهِ يَظُنُّ الظَّنَّ فَلْيَفْعَلْ،
ولا قوت الا باللہ. کوشش کرو اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھے عمل کرو، اور اچھے عمل کی توفیق بھی نہیں ملتی جب تک اللہ توفیق نہ دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وقوله تبارک وتعالی یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. قیامت کے دن پورا حساب ہوگا. قال ابن عباس دینہم ای حسابہم وکل ما فی القرآن دینہم ای حسابہم وقد قال غیر واحد. ثم ان قراءة الجمهور بنسب الحق دینہم الحق على انه صفة لدینہم. وقرأ مجاہد بالرفع. بعد نے پڑھا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، تو بعد نے رفع کے ساتھ پڑھا تو صفت جلالہ کی، اور بعد نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے. وقرأ بعض السلف فی مصحف ابن ابی بن کعب یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اے وعدہ ووعیدہ وحسابہ والعدل الذی لا جور فیہ، کہ اللہ کا ہر وعدہ، اللہ کی ہر وعید، اس کا ہر فرمان جو ہے وہ حق ہے، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، وہ ظلم سے پاک ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بلکہ عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ہمارے ہاں ملک میں رواج ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو 40 دن تک قرآن پڑھتے ہیں، چوتھے دن پڑھتے ہیں، پھر 15ویں دن، پھر 40 دن کے بعد جو ہے ختم پڑھتے ہیں. یہ ساری میرا بھائی بدعات ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ عمل کرتے. لیکن مشکلات اصل میں یہ ہیں کہ جتنے لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ غریب لوگوں کی ہوتی ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کی اولادیں تو مدرسوں میں پڑھتی نہیں. بڑے لوگوں کی اولادیں جو ہیں وہ تو مشنری سکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور انگریزی سکولوں میں پڑھتے ہیں، اور دین کے مدارس میں عام طور پہ کمی کاسبی، جسے آپ لوہار، موچی، درخان، پاولی کہتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں. وہ غریب ہوتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. اچھا، اب بیچارے کسی مسجد میں خطیب لگ گیا، مولوی لگ گیا، امام لگ گیا مسجد کا، اب اس نے اپنے پیٹ کا مسئلہ حل کرنا ہے تو کیا کریں؟ اس نے پھر یہ مسئلے لوگوں کو سمجھائے بھی. 30ویں دن قل شریف، 7 جمعراتیں شریف، اور پھر 40واں شریف. اتنے میں اللہ کرے گا کوئی اور شریف بھی مر جائے گا تو کام چلتا رہے گا. تو یہ ان کا دراصل اقتصادی مسئلہ ہے پیٹ کا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور جن علماء کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں وہ کبھی ختم نہیں پڑھتے. اب دیکھ لیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، مجالے ان کو کہو آؤ جی ختم پڑھو قبر پہ، تو یہ شریعت کے خلاف ہے. کہتے جی کہ میں کشمیر کا رہنے والا ہوں، وہاں تقریباً ہر 5 کلومیٹر پر مختلف زیارات ہیں. بہرحال اللہ عالم، میں نے تو دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے بعض سچی بھی ہوں، بعض صحیح معنی میں اولیاء اللہ کے قبریں ہوں، اولیاء اللہ کے مزار ہوں، بعض جھوٹی بھی ہوں، خدا بہتر جانتا ہے. یہ وہاں کے علماء سے رجوع کر کے معلوم کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اگر ایک آدمی رات کو سو گیا، صبح کو جب اٹھا ہے تو اس کو کسی پیشاب وغیرہ کا تقاضا نہیں ہے، تو اس کو بھی استنجا کرنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں. استنجا تو تب کرے نا جب پیشاب پخانا کرے گا تو کرے گا، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو استنجا کس بات کا؟ اپنے ہاتھوں میں وضو کرے، نماز پڑھے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہے مدینہ منورہ میں زیادہ قیام کرتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ نصیب کرے آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو نصیب کرے. مدینہ منورہ کا قیام کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور نہ مدینہ منورہ کی موت کوئی معمولی بات ہے جس کے لیے حضور نے خصوصی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے. باقی یہ بات غلط ہے کہ وہاں 50,000 نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ 1 لکھا جاتا ہے، اور یہاں نیکی 1 لاکھ ملتی ہے تو گناہ بھی 1 لاکھ لکھا جاتا ہے. یہ جاہلوں والی بات ہے.
सरजमीन हरम मक्का में नेकी तो 1,00,000 गुना लिखी जाती है, लेकिन गुना एक का एक लिखा जाता है। और वहां मस्जिद नबी के अंदर जो नमाज पढ़ेंगे, सही रिवायत में एक नमाज का 1,000 नमाज मिलती है। 50,000 वाली रिवायत ही सही, और वो भी सिर्फ मस्जिद नबी में। सारे मदीने के हरम में पढ़ेंगे तो वो 1,000 नहीं मिलेगा। सिर्फ मस्जिद नबवी में जो नमाज आप पढ़ेंगे तो वो एक का 1,000 मिलेगा। बाहर पढ़ेंगे तो आपको एक का एक ही मिलेगा, एक का 1,000 भी नहीं मिलेगा। बाकी जो है मदीने मुनव्वरा में रहना, ये तो फिर तुम अल्लाह मियां से लालच तो न करो ना। अल्लाह के लिए रहना है कि ये अल्लाह का घर है, वहां हजूर का रोज़ा मुबारक है, हरम रसूल है, मस्जिद रसूल है, वहां की मिट्टी भी सादत है, वहां का क़याम भी सादत है। लेकिन साथ मसले न झूठे बनाओ। कहते जी कि मैं वैसे जवान आदमी हूं, मुझे कोई उज़्र भी नहीं था, मैंने 10 ज़िलहज्जा को तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, लेकिन सफा मरवा में 20 को दौड़ा, कोई हर्ज नहीं। सफा मरवा के लिए कोई पाबंदी है ही नहीं। आप चाहे ज़िलहज्जा में दौड़े, चाहे मुहर्रम में दौड़े, चाहे सफर में दौड़े, उसके लिए कोई वक़्त की पाबंदी है ही नहीं। तो लेकिन एक बात है कि जब सफा मरवा दौड़ने आओगे, पहले नफली तवाफ करके फिर सफा मरवा दौड़ोगे। ऐसे नहीं कि जाके दौड़ना शुरू कर दो। कहते जी कि अगर एक आदमी दिन रात में बहुत तवाफ करता है और वो अगर सवाब देना चाहे, अल्लाह से दुआ मांगो, सवाब तो अल्लाह ने देना है, अल्लाह चाहेंगे तो दे देंगे। इमाम साहब जो हैं मगरिब पढ़ रहे थे, मैंने इशा की नमाज उनके पीछे पढ़ी। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जब मुक्तदी और इमाम की नीयत में फर्क हो तो नमाज अदा नहीं हो। से बेरोजगार हूं, बेरोजगार जो है वो परेशान होता है, और परेशान की दुआ अल्लाह सुनते हैं। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। अल्लाह से दिल लगा के दुआएं मांगो और कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ो। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बियल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ भी देंगे, अल्लाह रोजगार भी देंगे। शेयर का काम करना कैसा है? अब मुझे नहीं पता ना कि आप किस चीज के शेयर खरीद रहे हैं। आपने जिस चीज के शेयर खरीदे हैं, क्या वो कंपनी इस्लामी तरीके का कारोबार करती है तो उसके शेयर खरीदना जायज है। अगर वो कंपनी सूदी कारोबार करती है तो उसके शेयर खरीदना हराम है। खुदकुशी करना जो है बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बहरहाल आदमी काफिर तो नहीं हो जाता, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वईद है, सजा है। अल्लाह हर मुसलमान को बचाए। कहते जी कि रमजान और मुबारक में हम तरावी पढ़ें या तरावी के बजाय तवाफ करें। अल्लाह के बंदे, तवाफ नफली इबादत है और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कैसे छोड़ेंगे? तरावी पढ़ें और बाकी औकात में तवाफ करें। कहते जी मैं 1 साल से बीमार हूं, मुझे रोजा रखने की ताकत नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं फिदिया अदा कर सकूं। बस अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो। जब है नहीं तो क्या करोगे? हरम शरीफ में जब हम बाहर जाएं, किसी दूसरे बंदे के जूते पहनना जायज है? बिल्कुल नाजायज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हुजूर की नबूवत मिलने से भी पहले फौत हो गए, तो मुसलमान कैसे होंगे जब हुजूर की नबूवत मिली नहीं उनको? एक आलिम ने बतलाया कि शिलवार के नेफे में बल देने को नमाज का एक वाजिब तर्क हो जाता है। मुझे समझ नहीं आपका मकसद क्या है। तो शिलवार को बल न दे क्या माने? मुझे ये मसला समझ ही नहीं आया, तो जवाब क्या दूं? बतलाया है ना, उससे पूछो कि भाई शिलवार के बल देने का क्या माना है। यानी एक आदमी ने ऐसे बांधा है और बल दे दिया तो उसमें नऊज़ बिल्लाह कौन सा कुफ्र हो गया कि उसका वाजिब छूट गया है?
کے بعد سر کے بالوں کو 3 حصوں سے کٹ لگوایا، احرام اتار دیا۔ اگر صرف تھوڑے تھوڑے سے ٹک لگائے ہیں تو بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ کہتے جی کہ میرے والد صاحب عمرہ کرنے آئے ہیں، انہوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ میں 5 چکر لگائے تھے کہ تھک گئے، ان کے 2 چکر میں نے لگائے ہیں، غلط بات ہے۔ بہرحال 5 چونکہ اکثر ہو جاتے ہیں، آپ ان سے ابھی پھر 2 چکر پورے کروا لیں، تھک گئے تو ریڑی پہ بٹھا دیتے اللہ کے بندے۔ کے بعد یہ گھر لے جانا بالکل منع ہے، محرم کی چیزیں بھی گھر لینا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ریوا اور حضرت ابو بکر میں رشتہ داری کوئی رشتہ داری نہیں، قومی رشتہ داری بھی نہیں۔ بچہ تھا، 4 سال عمر تھی، ہم جب آئے تو اس کو عمرے کی نیت کرائی اور وہ لبیک بھی پڑھتا رہا، لیکن طواف اور صفا مروہ کی نیت نہیں کی۔ طواف میں گیا تو ہے نا، نیت ہی تو ادھر گیا، اور صفا مروہ میں بھی گیا۔ 4 سال کا بچہ صفا جانتا ہے کیوں گیا تھا ادھر؟ نیت ہی تو گیا نا، پھر جو ماں باپ نے نیت کی ہے وہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں لوح قلم سے کچھ الفاظ لکھے ہیں، یہ لوح قلم کے لکھے ہوئے الفاظ جو ہیں اس لفافے میں ہیں، وہ ہم نے نوٹ کیے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوح محفوظ پہ پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اچھا اللہ نے محفوظ کیا کہ تم چوری کرائے؟ یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں، نہ کوئی لوح محفوظ سے پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں نے ہوٹل سے غسل کیا، احرام باندھا، عمرہ کر لیا، میقات پہ نہیں کیا، عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ باہر جا کے عمرے کی نیت نہ کریں۔ قربانی والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی قربانی کر دی، کوئی بات نہیں۔ حضرت علی بھی فرماتے تھے عورت جب عمرے سے فارغ ہو جائے تو بال یوں نہیں پکڑے گی، بلکہ بال اکٹھے کرے، جہاں آخر میں پہنچے وہاں تھوڑے سے کاٹ لے۔ طواف کیا ہے عصر کے بعد تو حنفی حضرات جو ہیں وہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت طواف کے نفل پڑھنا جائز ہے۔ کی حالت میں طواف کیا، بال کٹوائے، پھر صفا مروہ دوڑا، دم پڑ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں آگے ہیں اور مردوں نے پیچھے صف بنا دی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز تو ہوگی لیکن خطا ہے، مردوں کی صفیں آگے ہوں اور عورتوں کی صفیں پیچھے ہوں، نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک لڑکی کا نکاح نہیں ہوا، بات چیت چل رہی تھی، معلوم ہوا کہ وہ لڑکا بیمار بھی ہے، نابینا بھی ہے، لڑکی پسند نہیں کرتی، بالکل نہ کریں وہاں نکاح اس کا۔ جب لڑکی کو پسند نہیں، زبردستی کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ ایک آدمی کا والد کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا، چھوٹے بھائیوں کو ان کا حق وراثت نہیں دیتا، قیامت میں دے گا، کوئی بات نہیں، دنیا میں کھا جائے، قیامت میں تو دینا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی معذور ہے یا شوگر کا اتنا مریض ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا تو ایک آدمی کے طعام کی قیمت جو ہے روز ادا کرے، ضروری نہیں کہ روز روز دے، کچھ ہی دے دے۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ رمضان کے دوران میں حجامت کرانا یا اپنے بدن کے زیر ناف بال کٹوانا حرام ہے، وہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے، کوئی نہیں، رمضان میں منع نہیں، وہ بھی اشہر حج کا مسئلہ ہے، وہ رمضان میں لگا رہا ہے۔ نیم مولوی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ کہتے جی کہ حرم میں موبائل جو ہے وہ انتظامیہ بند کروائے، یعنی آپ مسلمان نہیں ہیں، ہر کام ڈنڈے سے ہو تبھی آپ مانیں گے۔ آپ کو خود شرم نہیں آتی کہ حرم میں موسیقی اور گانے اور دھنیں لگی ہوئی ہیں؟ کیوں انتظامیہ بند کرائے؟ تم کلمہ نہیں پڑھتے ہو نبی کا؟ اگر تمہیں احساس نہیں ہے تو کس کس کو پکڑے، کس کس کو مارے؟
رمضان المبارک میں مغرب کے بعد درس نہیں ہو سکتا، کیونکہ مغرب کے بعد افطار ہوتا ہے، لوگ بیچارے پھر کھانے کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو عشاء کی نماز ہے، اس کے بعد فوراً تراویح کھڑی ہو جاتی ہے، 10 ساڑھے 10 11 بج جاتے ہیں، تو اس لیے رمضان المبارک میں درس صبح کی نماز کے بعد ہوتا ہے انشاءاللہ، لیکن وہ عربی زبان میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا۔ تو 70,000 روپے ہے زکوٰۃ دینا، ہاں جی بالکل 70,000 تو زکوٰۃ دینا ہے، 2.5% نکالو۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب طواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت طواف ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، عمرے کی احکام مکمل ہو گئے، تو اب وہ میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے؟ عمرہ کرنے کے بعد بیوی خلاص فارغ ہو جاتی ہے، بیوی نہیں رہتی، اچھا عمرہ کیا، ہر عمرے پہ بیوی چھوڑنی پڑے تو کام تو ہو گیا۔ اور اگر مکے میں میاں بیوی کا ملنا منع ہے تو یہاں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ عجیب ہے، مسئلہ پوچھیں تو جناب ادب کریں تو ایسا ادب ہے کہ بیوی کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا، اور بے حیائی کریں تو طواف میں لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے پھر رہے، کیا کرے آپ؟ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے محرم ہیں، دونوں کنوارے ہیں اور زنا کریں حد زنا ہوگی، ایک 100 کوڑا اس کو 100 کوڑا اس کو۔ اگر بچے کی رضاعت کے 2 سال پورے نہیں ہوئے لیکن اسی عرصے میں میاں بیوی ملے، عورت حاملہ ہو گئی، رضاعت بند ہوگی، کوئی بات، مانے یہ ہے کہ کم از کم رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے، یہ تو نہیں کہ اگر پہلے بچہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، کیا ہو گیا؟ جو آدمی امامت کرتا ہے سارا دن لوگوں کی غیبت کرتا ہے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، کسی اور اچھے آدمی کو امام بنا دو۔ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ وہ غیبت کرتا ہے؟ مانا تم سنتے ہو تو تم بھی برابر کے مجرم ہو، سننے والا بھی اسی طرح مجرم ہے جیسے کرنے والا۔ ایک آدمی صبح کی نماز کے بعد مسجد عائشہ پہنچا لیکن اس نے نفل ادا نہیں کیے، کوئی بات نہیں، بغیر نفل کے ادا کیے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ، نیت کر لو، خود لکھتے ہو نفل، جب نفل ہے تو نہیں کیے تو نہیں کیے۔ کہتے تھے کہ بہت سارے لوگ فجر کے بعد عصر کے بعد بھی 2 رکعت طواف پڑھتے ہیں، تو بابا یہ بات ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، بعض لوگ بس دیکھو دیکھی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں ریاض سے اپنی ڈیوٹی کے لیے کام کے لیے آیا، اگر اس نے عمرہ نہیں کیا تو وہ دم سے بچ جائے گا کہ اس کی نیت جو ہے وہ نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، وہ ڈیوٹی کر رہا ہے یا ڈیوٹی پہ آیا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ ایسا بندہ بھی میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ گاڑی لیں ہم قسطوں پر تو جائز ہے، اس کے 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ نے بینک سے 1 لاکھ یا 10 لاکھ کا قرضہ لیا ہے اور بینک کو آپ اس کی قسط دیتے ہیں سود کے ساتھ تو یہ حرام ہے۔ اگر بینک گاڑی خود خرید کر کے تمہیں گاڑی بیچتا ہے زیادہ پیسے سے تو وہ جائز ہے کہ پہلے گاڑی بینک خود لے لے، خود خرید لے، اس کے کاغذات اپنے قبضے میں لے، اس کے نام وہ گاڑی ہو، وہ کہے گی یہ میں 12 لاکھ میں بیچوں گا، پیسے آپ سے میں لوں گا 5 سال میں، تو وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ابابین تو کوئی نہیں ہوتے، اوابین ہوتے ہیں، عشاء مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 3 دگانے پڑھ لیں۔ کہ اگر کوئی عورت ڈاکٹر سے چیک اپ کروائے اور وہ انگلی یا کوئی آلہ اس کے اندر ڈالیں، اگر کوئی چیز نہ نکلے تو کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ہاں پیشاب وغیرہ کوئی قطرے نکلے ہیں تو استنجا بھی کرے، وضو بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن عورت سے ملاحظہ کروائے، خیال کیا کرو۔ میں حج میں جب آیا تھا تو میں نے حالت احرام میں کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگایا تھا، حالانکہ احرام کوئی حرج نہیں، وہ مانا ہے کہ اگر عطر لگا ہوا